کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہماری زندگی کا بنیادی جزو کاربن کائنات میں کس قدر نایاب ہے؟ یہ کائنات میں چوتھا سب سے زیادہ پایا جانے والا عنصر ہے، مگر زندگی کے لیے اس کی منفرد خصوصیات ہی اسے خاص بناتی ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ یہ عنصر اتنی نفاست سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اربوں سالوں سے زندگی کا پہیہ گھما رہا ہے؟ آج ہم کاربن سائیکل کے ان پوشیدہ معجزات کو بے نقاب کریں گے جو اللہ کی نشانیوں کو اس طرح روشن کرتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کاربن کی حراکت انگیز صلاحیت کہ وہ ایک ہی وقت میں 4 مضبوط مستحکم کیمیائی بانڈز بنا سکتا ہے، یہ زندگی کے پیچیدہ ترین مالیکیولز کی بنیاد ہے۔ دیگر عناصر اتنی پائیداری اور تنوع سے یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ خصوصیت ہی پروٹینز، ڈی این اے، کاربوہائیڈریٹس اور چربی جیسے بڑے مالیکیولز کی تشکیل ممکن بناتی ہے۔ کیا یہ محض ایک حادثاتی کیمیائی خاصیت ہے یا ایک عظیم ڈیزائنر کا منصوبہ؟ زندگی میں کاربن کے مالیکیولز کا کائرالٹی کا اصول ایک اور حیرت انگیز پہلو ہے۔ ہمارے جسم میں تمام امائنو ایسڈز لیفٹ ہینڈڈ ایل فارم ہوتے ہیں، جبکہ شوگرز رائٹ ہینڈڈ ڈی فارم۔ کائنات میں دونوں شکلیں برابر تعداد میں پائی جاتی ہیں، مگر زندگی نے ایک خاص شکل کا انتخاب کیا۔ یہ یک طرفہ انتخاب کیسے ہوا؟ بے ترتیب پن میں ایسی یکسانیت ناممکن ہے۔ فوٹو سنتھسس کا مرکزی انزائم روبسکو دنیا کا سب سے زیادہ پایا جانے والا پروٹین ہے۔ یہ ہوا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو براہ راست زندگی میں شامل کرتا ہے۔ اس کی کارکردگی اتنی نفیس ہے کہ یہ کاربن ڈائی آکسائیڈ اور آکسیجن کے درمیان فرق کر سکتا ہے، حالانکہ آکسیجن کی مقدار کہیں زیادہ ہے۔ یہ انزائم جو اربوں ٹن کاربن کو ہر سال زندگی میں لاتا ہے، کیا خود بخود اتنی درستگی سے کام کر سکتا ہے؟ سمندروں میں حیاتیاتی پمپ کا نظام کاربن سائیکل کا ایک غیر معمولی حصہ ہے۔ خردبینی سمندری حیات، جسے فائٹو پلانکٹن کہتے ہیں، سورج کی روشنی سے کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرتی ہے، اور جب یہ مرتے ہیں تو اپنے ساتھ کاربن کو گہرے سمندر میں لے جاتے ہیں۔ یہ عمل اربوں سالوں سے ماحول سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو ہٹا کر زمین کے درجہ حرارت کو کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ ایک قدرتی تھرموسٹیٹ ہے جو خود بخود کیسے وجود میں آ گیا؟ کاربونک اینہائیڈریز انزائم کی رفتار ناقابل یقین ہے۔ یہ ہمارے خون میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کو پانی کے ساتھ ملا کر کاربونک ایسڈ میں تبدیل کرتا ہے، اور یہ عمل 1 سیکنڈ میں 60 مولیکیولز کی رفتار سے ہوتا ہے۔ یہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کو پھپھڑوں سے لے کر خلیوں تک اور واپس لانے کے لیے ضروری ہے۔ اس بے مثال رفتار اور درستگی کے بغیر زندگی کا تصور بھی محال ہے۔ زمین کی گہرائیوں میں کاربونائٹ سلیکیٹ سائیکل لاکھوں سالوں کے پیمانے پر کاربن ڈائی آکسائیڈ کو کنٹرول کرتا ہے۔ چٹانوں کی ٹوٹ پھوٹ، آتش فشن کا پھٹنا اور ٹیکٹونک پلیٹوں کی حرکت سب مل کر اس سائیکل کو چلاتے ہیں، جو کروڑوں سالوں سے زمین کے درجہ حرارت کو ایک قابل رہائش حد میں رکھتا ہے۔ یہ ایک سیاروی پیمانے کا خودکار نظام ہے جو خود بخود کیسے وجود میں آ گیا؟ سمندر کی تہہ میں میٹھے ہائیڈریٹس کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ یہ کاربن کے ایسے ذخائر ہیں جو برف کی مانند نظر آتے ہیں، اور اگر یہ غیر مستحکم ہو جائیں تو فضا میں بہت بڑی مقدار میں کاربن خارج کر سکتے ہیں، مگر ایک نازک توازن انہیں مستحکم رکھتا ہے۔ یہ ایک قدرتی ٹائم بم ہے جس کا دھماکہ نہ ہونا کسی عظیم حکمت کا ثبوت نہیں تو اور کیا ہے؟ مٹی میں موجود خردبینی جاندار، جن کی تعداد زمین پر انسانوں سے کہیں زیادہ ہے، کاربن سائیکل کے خاموش ہیرو ہیں۔ یہ مردہ نامیاتی مادے کو توڑتے ہیں، کاربن کو مٹی میں شامل کرتے ہیں اور اسے فضا میں واپس بھیجتے ہیں۔ ایک چائے کے چمچ مٹی میں اربوں بیکٹیریا اور فنگس ہوتے ہیں جو اس پیچیدہ نظام کو چلاتے ہیں۔ یہ ایک پوشیدہ فیکٹری ہے جو خود بخود کیسے منظم ہو گئی۔ پودوں میں C4 فوٹو سنتھسس کا ارتقاء ایک اور حیرت انگیز موافقت ہے۔ خشک اور گرم ماحول میں جہاں روبسکو انزائم کی کارکردگی کم ہو جاتی ہے، C4 پودے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک اضافی پیچیدہ میکانزم ہے جو مخصوص حالات میں زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
یہ ایک بیک اپ سسٹم ہے جو خود بخود کیسے تیار ہو گیا؟ کاربن کے آئسوٹوپس C12 اور C13 قدرتی ٹریکنگ سسٹم کے طور پر کام کرتے ہیں۔ سائنٹسٹس ان کے تناسب کا استعمال کرتے ہوئے یہ معلوم کرتے ہیں کہ کاربن کہاں سے آیا ہے، چاہے وہ فضا سے ہو، سمندر سے ہو یا کسی جانادار سے۔ یہ ایک قدرتی دستخط ہے جو کاربن کے سفر کو ریکارڈ کرتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ یہ قدرتی نشانات اتنی درستگی سے موجود ہیں؟ کاربن کا نینو سٹرکچر کی سطح پر کردار بھی کم حیران کن نہیں۔ خلیات کے اندر مائکرو ٹیوبیولز جیسے ڈھانچے جو خلیے کی شکل کو برقرار رکھتے ہیں اور نقل و حرکت میں مدد دیتے ہیں، کاربن کے مالیکیول سے بنتے ہیں۔ یہ خودکار اسمبلنگ اور نینو سکیل پر انجینئرنگ کا شاہکار ہے۔ کیا یہ خود بخود اتنی نفاست سے بن سکتے ہیں؟ کاربن اور نائٹروجن سائیکل کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ نائٹروجن فکسیشن، جس کے ذریعے فضا کی نائٹروجن کو پودوں کے لیے قابل استعمال بنایا جاتا ہے، کاربن سائیکل کے بغیر ناممکن ہے۔ یہ دونوں سائیکل ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ یہ ایک باہمی تعاون کا نظام ہے جو زندگی کے لیے ضروری ہے۔ کیا یہ خود بخود اتنی ہم آہنگی سے کام کر سکتا ہے؟ فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار کا نازک توازن ایک معجزہ ہے۔ اگر یہ بہت کم ہو جائے تو پودے بھوکے مر جائیں گے۔ اگر بہت زیادہ ہو جائے تو زمین کا درجہ حرارت بے قابو ہو جائے گا۔ یہ ایک تنگ حد ہے جو زندگی کے لیے بالکل موزوں ہے۔ یہ عین تناسب کس نے مقرر کیا؟ کاربن کا توانائی کے ذخیرہ ATP میں مرکزی کردار ناقابل تردید ہے۔ گلوکوز جیسے کاربن پر مبنی مالیکیولز میں توانائی ذخیرہ ہوتی ہے اور پھر ATP کے ذریعے خلیاؤں کو فراہم کی جاتی ہے۔ یہ توانائی کی ایک عالمی کرنسی ہے جو تمام جانداروں میں یکساں ہے۔ یہ توانائی کا نظام خود بخود کیسے اتنا مؤثر اور عالمی بن گیا؟ ہمارے خون میں کاربونیٹ بفر سسٹم جو خون کے pH کو مستحکم رکھتا ہے، کاربن ڈائی آکسائیڈ اور بائی کاربونیٹ آئنز کے درمیان ایک نازک توازن پر مبنی ہے۔ یہ نظام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہمارے جسم کا pH ایک تنگ حد میں رہے جو انزائمز اور پروٹینز کے کام کے لیے ضروری ہے۔ اس کیمیائی توازن کا خود بخود اتنا کامل ہونا کیسے ممکن ہے؟ اب ذرا سوچیں، یہ تمام پیچیدہ، باہم مربوط اور انتہائی نفیس نظام، جن میں سے ہر ایک زندگی کے لیے ناگزیر ہیں، کیا محض اندھے اتفاق کا نتیجہ ہو سکتے ہیں؟ یہ کہنا کہ یہ سب قدرتی انتخاب کے ذریعے ہوا ایک ادھورا جواب ہے۔ قدرتی انتخاب صرف موجودہ چیزوں کو منتخب کرتا ہے، یہ اتنی پیچیدہ چیزوں کو تخلیق نہیں کرتا۔ روبسکو انزائم کی درستگی، کاربونک انہائیڈریز کی رفتار، سمندری پمپ کا عالمی اثر اور کاربن کے 4 بانڈ بنانے کی منفرد صلاحیت، یہ سب ایسے میچ لیس ڈیزائن ہیں جو کسی ماسٹر ڈیزائنر کے بغیر ناممکن ہے۔ یہ کہنا کہ قدرتی قوانین نے یہ سب بنایا ایک غلط فہمی ہے۔ قدرتی قوانین تو صرف یہ بیان کرتے ہیں کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، وہ یہ نہیں بتاتے کہ وہ کیوں کام کرتی ہیں یا کیسے وجود میں آئیں۔ کشش ثقیل کا قانون سیب کو گراتا ہے، مگر یہ قانون سیب کو بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اسی طرح کاربن سائیکل کے قوانین اس کے عمل کو بیان کرتے ہیں، مگر ان قوانین میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ خود اتنے پیچیدہ اور باہم مربوط نظام کو ڈیزائن کر سکیں۔ یہ تمام حقائق پکار کر کہہ رہے ہیں کہ کوئی عظیم ہستی ہے جس نے ہر چیز کو ایک خاص مقصد اور حکمت کے ساتھ بنایا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورہ آل عمران 190۔ کاربن سائیکل کی ہر تفصیل، ہر مالیکیول، ہر انزائم اللہ کی حکمت، اس کی قدرت اور اس کی بے مثال کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں اور اس حقیقت کی طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ یہ کائنات کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک عظیم خالق کا شاہکار ہے۔ کاربن سائیکل کے یہ گہرے راز ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو
ایک خاص اندازے اور توازن کے ساتھ بنایا ہے۔ اس کی ہر نشانی ہمیں اس کی عظمت، اس کی حکمت اور اس کی قدرت کی یاد دلاتی ہے۔ ہم اس نظام کا حصہ ہیں اور اس کے ہر سانس میں اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم اللہ کی ان نشانیوں پر غور کریں اور اس کے شکر گزار بندے بنیں۔ کاربن سائیکل کی یہ گہرائیاں ہمیں اللہ کی حکمت، اس کی قدرت اور اس کی بے مثال کاریگری کا منہ بولتا ثبوت فراہم کرتی ہیں۔ یہ ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم ہر سانس میں اس کے وجود اور عظمت کا مشاہدہ کریں اور اس کے شکر گزار بنیں۔ اللہ کی تخلیق میں اس کے مزید حیرت انگیز نشانات دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔